اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ، کہ بے شک اللہ، الذی، وہ ہے جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور اسے نہیں تھکایا ان کے پیدا کرنے نے، یعنی اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں، اللہ نے زمینیں بھی بنائی ہیں، تو اللہ ہرگز تھکا نہیں۔ بقادر، وہ ذات پھر قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، مردوں کو زندہ کرنے پر وہ ذات قادر ہے۔ بلا انہ، بلکہ بے شک وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس رب نے آسمان بنا لیے سارے کے سارے، جس رب نے زمینیں بنا لی، اس اللہ کے لیے مردوں کو دوبارہ بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ اللہ نے بہت بڑی ہمیں دلیل دی ہے کہ کیا سمجھتے ہو، یہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کہ جب ہم قبر میں لٹا دیے جائیں گے، مٹی کے ساتھ ہم مٹی ہو جائیں گے، تو ایسا کیسے ہوگا کہ دوبارہ سے ہمیں اٹھا لیا جائے؟ تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، آخرت کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ بنا لیا جائے اور اٹھا لیا جائے؟ تو انسان ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب قبر میں جاتا ہے، اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد کھودیں تو اندر کچھ بھی نہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں، اور پورا کا پورا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے جسم ہیں جو قبروں میں بھی محفوظ رہتے ہیں، باقی جس کا اللہ چاہے، جس اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ لیکن عموماً یہی چیز ہے کہ انسان کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ساری زندگی حرام خوریاں کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، یہی پیٹ اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ سب سے نرم جگہ اس کی یہی ہوتی ہے جہاں کوئی ہڈی نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہونٹ، اس کے دانت، سب کچھ آہستہ آہستہ بالکل گل سڑ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ وہی انسان تھا کہ جو بڑی اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ زمین پہ چال چلتا تھا، تو اللہ اب اس کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ انسان جس جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا، مٹی کا بنا تھا، اللہ نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، اے جہاں مٹھا تے اگلا کنج ڈٹھا، یعنی جو مل رہا ہے دنیا میں تم کر ہی جاؤ۔ یہ جو لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، یا برائیوں کے کام کرتے ہیں، یا غلط راستے پر چلتے ہیں، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا حساب دینا ہی نہیں ہے، بس یہاں لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤ، لوگوں کی نظروں سے بچ کر گناہ کر لو، آخرت تو پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، دوبارہ پتہ نہیں اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، لہٰذا جو سمیٹا جا سکتا ہے اس زمین پر وہ سمیٹ لو۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ، بے شک اللہ، الذی، وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، ولم یعی، اور اللہ نے نہیں، اللہ بالکل بھی نہیں تھکا، بخلقہن، ان کے پیدا کرنے میں، ان کو بنانے میں، بقادر، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ یعنی جس ذات نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے کہ اس آسمان کے نیچے جو ایک سورج ہے، وہ ایک سورج بھی ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے،
یعنی اتنا بڑا، پھر آسمان کیا ہوگا؟ آسمان کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنا بڑا آسمان۔ تو اللہ فرما رہا ہے اتنا بڑا آسمان کہ جس کے سامنے انسان ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ نقطہ تو ہماری زمین نظر آتی ہے اگر ہم سورج سے دیکھیں، سورج جتنی دوری سے اگر ہم دیکھیں تو نقطہ تو ہماری زمین نظر آتی ہے، اس نقطے میں ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، اور اس زمین بھی جو نقطہ نظر آ رہی ہے اس میں 70% تو پانی ہے، 30% زمین ہے، اس زمین میں انسان پتہ نہیں کہاں باریک سا ایک پھر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا اس کے لیے وہ پھر قادر ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر لے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے ایک کن کہنے پر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک بندے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، راکھ کر دینا، اور مجھے سمندر میں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، اور یعنی اس طرح بالکل ختم کر دینا، جلا کے میری راکھ سمندر میں بہا دو، ہواؤں میں اڑا دو، مٹی میں دفنا دو، مجھے بالکل راکھ کر دینا۔ تو اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا، جب وہ مر گیا اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور اسی طرح ہواؤں میں اڑا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، اللہ کے تو ایک کن کہنے پر وہ بندہ اللہ کے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے یہ اس لیے کیا تھا، اس نے کہا اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میرا رب مجھے بخشے گا، مجھے اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے، لہٰذا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تم میرے ساتھ میری لاش کے ساتھ یہ سب کرنا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ختم کر دیا، خاک بنا کر اڑا دیا۔ جب اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو اللہ نے کہا کہ تجھے کیا لگا میں اس چیز پر قادر نہیں ہوں کہ تجھے دوبارہ بنا کے اپنے سامنے کھڑا کروں؟ پھر اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا، میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا کہ میں تجھے کیا حساب دوں گا، میں تجھ سے ڈر کے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ فرمائے گا اگر تو نے میرے ڈر سے یہ کیا ہے تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس کو اللہ کا ڈر خوف اتنا زیادہ تھا، اس کا یہ ایمان یقین تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو میں حساب نہیں دے سکتا، یہ اس کا عقیدہ تھا، اس کی سوچ تھی، اللہ کا ڈر خوف تھا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، حساب دینے سے ڈر گیا۔ تو اس نے اپنی طرف سے جو انسانوں کی کوشش تھی وہ کر کے دیکھی، لیکن اللہ نے اسے بنا لیا۔ تو انسان چاہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، کل قیامت کے دن سب لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، قارون، فرعون، نمرود، حامان، یہ سب بھی وہاں موجود ہوں گے مجرم، اور اسی طرح جتنے انبیاء ہیں وہ بھی ایک حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو فرمایا الم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ الذی وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن اور نہیں تھکایا اسے ان کے بنانے نے، بقادر وہ قادر ہے پھر علی ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، بلا بلکہ وہ انہ بے شک وہ ہے علی کل شیء قدیر جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اور جس دن پیش کیے جائیں گے لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا علی النار آگ پر، یہ پیچھے بھی آیت پڑھی تھی نا آپ نے، یہ آیت آپ پڑھ آئے ہو۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ أَلَيْسَ ان سے پوچھا جائے گا هَذَا کیا نہیں ہے یہ، أَلَيْسَ هَذَا کیا یہ نہیں ہے بالحق جو تمہیں حق بتایا جاتا تھا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی جب انہیں آگ دکھائی جائے گی جہنم کی، پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ، اب بھی جھٹلاؤ گے اس کو، اب بھی کہو گے کہ
یہ صرف قصے کہانیاں تھیں، یہ عذاب کی باتیں، یہ جنت جہنم کی باتیں، یہ آخرت کی باتیں۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کفار بھی، آج کافر بھی کہیں گے قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہے ہمارے رب یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، کہا جائے گا فذوقوا العذاب، پھر چکھو اللہ کا عذاب، عذاب کا مزہ چکھو اللہ کے، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ تو اللہ رب العالمین جب پردے ہٹائیں گے انسان سے تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ مولوی صحیح کہتے تھے، علماء باتیں صحیح کرتے تھے، کاش ہم نے بھی اپنی اولادوں کو پڑھایا ہوتا، کاش ہم نے بھی اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف لگایا ہوتا۔ پھر سب سے بڑی قیمت ہی اس چیز کی ہوگی، یعنی دنیا میں تو جیسے پیسے کی قیمت ہے نا، پیسے کی کیا اوقات، کل قیامت کے دن جب نیکیاں انسان اکٹھی کرے گا تو اس وقت اسے قدر و قیمت آئے گی ان چیزوں کی کہ کاش میں نے مزید نیکیاں کما لی ہوتی۔ دنیا میں ابھی جیسے پردہ ہے تو ابھی یہ موتی بکھرے ہوئے ہیں نیکیوں کے، کہ ایک بار سبحان اللہ کا درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا اللہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر کہا تو اللہ پھر خوش ہو گیا، نیکی مل گئی۔ لیکن آخرت میں چاہے آپ ماتھا رگڑتے رہو، چاہے آپ رو رو کر آنسوؤں کے سمندر بہا دو، اس وقت کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر اللہ ہزاروں سال دے قیامت کے دن اور ہزاروں سال بندہ اللہ کے پاس سجدے میں گرا رہے، تب بھی اللہ کہتا ہے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اس وقت اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سجدے کی۔ اور آج اتنی ہے کہ اللہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنسو بندہ اگر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ انہیں بھی بخش دے گا۔ تو یہ انکار کرنے والوں کو کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، جب پردے ہٹیں گے کہا جائے گا اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں ڈرایا جاتا تھا؟ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ، اب بتاؤ حق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں ہمارے رب، بے شک یہ حق ہے۔ قال، کہا جائے گا اللہ کی طرف سے فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے۔ فاصبر، بس اے نبی علیہ السلام آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صبر کیا ہے اولو العزم رسولوں نے، ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ کأنہم، بے شک وہ، یوم یرون، اس دن دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ اس دن دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ لم یلبسوا، تو یہ کہیں گے نہیں ہم ٹھہرے، الا ساعۃ من نہار، مگر دن کی کچھ گھڑی، یعنی وہ جب قیامت کا بہت بڑا دن دیکھیں گے، یعنی 50,000 سال کا ایک دن، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں مشکل سے دن کا جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے وہ ایک گھڑی ٹھہرے تھے، یعنی وہ اپنی 50 60 70 80 سال کی زندگی کو کہیں گے کہ وہ مختصر سی ایک گھڑی تھی جو ہم نے دنیا میں گزاری، حقیقی زندگی تو یہ ہے۔ بلاغن، اے نبی علیہ السلام آپ کا کام پہنچا دینا ہے، فہل یہلک، بس نہیں ہلاک ہوں گے، الا القوم الفاسقون، مگر وہ قوم جس نے گناہ کیے، فاسق تھی جو۔ تو اس آیت میں یہ پوری ایک ہی آیت ہے، اس میں صرف بیچ میں یہ وقفے آ رہے ہیں، وگرنہ یہ جو 3 لائنوں کی آیت ہے یہ پوری ایک ہی آیت ہے۔ تو اس آیت میں نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، اگر یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں، فاصبر، آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم، جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا،
تو کہا جا رہا ہے کہ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تو آپ بھی اسی طرح صبر کریں۔ تو جب رسولوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو ایک عام جو مومن ہے جو ایمان لے آتا ہے اس پر کیوں نہیں آئیں گی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو ہر مشکل دور ہو جائے گی، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ نماز پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مشکلات پھر کیوں آئی؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پر اتنی مشکلات کیوں آئی؟ نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات آپ پر آنی ہیں وہ آپ ان سے نپٹ آسانی سے لیتے ہیں، ان کو جھیلنا آسان ہو جائے گا جب آپ کا اللہ پر یقین ہوگا، توکل ہوگا۔ وگرنہ جو آزمائشیں آپ پر آنی ہیں وہ تو آنی ہیں۔ ہاں نماز آپ کی مدد کرتی ہے آپ کی کمر کو مضبوط کرنے میں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وہ ایک سپورٹ کا کام کرے گی، آپ کو کھڑا رکھے گی اس مشکل وقت میں بھی، کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑے رہو۔ نیکی یہ کام کرتی ہے۔ مشکل تو آئے گی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مشکلات مومن پر آتی ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہیرا بناتے ہیں رگڑ رگڑ کے۔ جب وہ بہت ساری مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا نہیں تھا؟ ہر چیز تھی۔ اللہ نے حسن دیا تھا، تمام اپنے بھائیوں میں سب سے خوبصورت بھی تھے، لیکن اللہ نے انہی کے جو بھائی تھے انہی کے ہاتھوں سے انہیں پٹوایا بھی اور کنویں میں بھی ڈلوایا۔ اور پھر وہاں سے جب اٹھے پھر ایک دوبارہ دور آیا بلندی کا کہ اللہ نے اٹھاتے اٹھاتے عزیز مصر بنا دیا، لیکن پھر ایک دم سے پستی کا دور آیا اور جیل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر 7 سال تک جیل میں ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 20 سال تک جیل کی زندگی گزاری۔ یعنی اس طرح زندگی کے اندر یہ انسان کی زندگی میں ادھار چڑھاؤ یہ سب آتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا لگے گا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی دروازہ آگے کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے، پھر انسان کو لگتا ہے کہ کبھی جیسے مشکل آئی نہیں تھی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اس کو کہتے ہیں قفس اور پست کی کیفیت۔ کیا کہتے ہیں؟ قفس اور پست کی کیفیت۔ یعنی کبھی یہ لگتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہا ہے اور اب سب آگے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ہمیں بھی اکثر خیال آتے ہیں نا، تھوڑے سے معاملات، حالات، صورتحال، ماحول کچھ بہتر ہونے لگا تو اس میں بندہ پھر ایسا گم ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کبھی نہ میں نے مشکل دیکھی تھی اور نہ کبھی اب آگے آئے گی۔ اس طرح وہ بالکل آنکھوں پہ اس کی پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو گویا کہ محسوس ہونا کہ اب کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں، اور جب برا وقت آتا ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی اچھا وقت نہیں دیکھا، یا کبھی وہ تو ایک کچھ لمحات تھے اور شاید کہ اب اسی طرح مشکل ہی وقت رہے گا، کبھی اچھائی آئے گی نہیں، زندگی میں بدلاؤ آئے گا نہیں، لیکن اللہ پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے۔ وہ اللہ جس کو چاہے جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا۔ ہاں ایک کام ہے جو اللہ کے کرنے کا نہیں ہے، وہ بندوں کے کرنے کا ہے، جو بندے کرتے نہیں۔ جو اللہ کے کرنے کا ہے بندے کہتے ہیں ہم کر لیں۔ رزق کا وعدہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ نے کہا ہے نا، کہیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے رزق کے لیے پاگل ہو جاؤ، دن رات اپنے آپ کو ختم کر دو، دین سے بالکل کٹ جاؤ، یہی تمہارا کام ہے؟ کہیں بھی نہیں آتا قرآن میں، بلکہ الٹا اللہ یہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ ہے رزق دینے والا، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے۔ یعنی اس کے لیے تم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے نکلتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھوکے پیٹ خالی پیٹ واپس نہیں لوٹتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ ایک چیز تھی جو بندوں نے کرنی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت۔
یہ اللہ نے نہیں کرنا تھا، ہم نے کرنی تھی اللہ کے لیے عبادت، اور عبادت سے لوگ بھاگے پھر رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو زندگی بڑی بڑی ہے، ابھی 15-20 سال اور دیکھیں، تھوڑا سا بڑھاپا آئے گا تو پھر بیٹھ جائیں گے پہلی صف میں، بیٹے جوان ہو جائیں گے، کمانے لگ جائیں گے، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، پھر بیٹھ جائیں گے پہلی صف میں، پھر اللہ ہی اللہ۔ تو اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے۔ اور جن لوگوں پر قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ ہیں، اس میں بھی کسی بوڑھے کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو گر جائے اور جس کا دل مسجد سے جڑا رہے، جوان ہے وہ، بوڑھا نہیں ہے۔ تو ہاں، جو جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڑھاپے پہ پہنچ گیا، اب جب وہ بڑھاپے میں بھی عبادت کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اسے جوانی والا ملے گا، کیونکہ اس نے جوانی بھی عبادت میں گزاری ہے۔ لیکن جو یہ ریٹائرمنٹ کے اس میں رہتے ہیں کہ اب ریٹائر ہوں گے تو ہی ہم اللہ کے آگے جھکیں گے، پھر تو بھائی جھکنا ہی جھکنا ہے، جب گوڈے کام نہیں کرے گا نیچے ہی جھکے گا نا، گوڈوں میں جب کچھ رہا ہی نہیں اب نیچے ہی گرے گا، اب تو جھکنا ہی تھا، اب پتہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، نہیں جھکو گے کمر نے جھکنا ہی جھکنا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فاصبر، آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسول، جیسا کہ صبر کیا اولو العزم رسولوں نے۔ تو اگر یہاں رسولوں کی مثال دی جائے تو ہر نبی پر مختلف آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا گیا، ان کے لیے یہی بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا، والد نے کہا اگر تو اب یہاں سے نہ گیا اور اس توحید کی دعوت سے باز نہ آیا، تجھے زمین میں دفنا کے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اور پھر انہیں آگ میں ڈالے جانا، اور پھر اپنی بیوی اور بچے کو کھلے میدان میں چھوڑنا، یہ سب کیا تھی؟ تکلیفیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثال دے کر کہا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بہت لمبا اور کئی سالوں تک صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کریں، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ جلدی نہ کریں، جو ان کا حشر ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن آپ جلدی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں وقت یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ وقت سے باہر ہے، اللہ وقت کی قید سے باہر ہے۔ یہ تو وقت ہمارے لیے ہے کہ ماضی تھا، حال ہے، مستقبل ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس ٹائم سے باہر ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، اتنی بڑی کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیس کمثلہ شیء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر صبر کا وقت آیا، جب چھری چلائی گئی انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ اے ابا جان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ہر نبی پر آزمائش، ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش آئی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی بنی بنائی مسجدیں، بچھی بچھائی صفیں، لگے لگائے پنکھے، صاف ستھرے راستے، کسی کافر کا، کسی مشرک کا خوف نہیں، کسی کے حملے کا ڈر نہیں، اس کے باوجود نہیں۔ یعنی ان انبیاء پر یہ اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور ہم نواب کے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی تو میٹھی کھائیں نا، بعد کی کڑوی دیکھ لیں گے، وہ نہیں دیکھی جائے گی، بعد کی کڑوی نہیں دیکھی جائے گی، یہ وقت بڑا مختصر لگے گا۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کأنہم، بے شک وہ یوم یرونا، بے شک جس دن یہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس دن جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جب یہ جنت بھی دیکھ لیں گے، جہنم بھی دیکھ لیں گے، ہر چیز دیکھ لیں گے، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یہ کہیں گے ہم دنیا میں تو ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا کچھ حصہ، تھوڑا سا وقت، کیونکہ انہیں پھر لگے گا کہ یعنی کہ دنیا تو کچھ تھی ہی نہیں۔ بھائی جہاں ایک دن 50,000 سال کا ہو، 50,000 سال، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہم 50 سال بھی جئیں گے، نہیں 50,000، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم، تو وہاں یہی لگے گا نا کہ ہم نے تو تھوڑا سا وقت گزارا۔ جیسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی بس کل کی بات ہے، ایسے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے وہاں وقت گزارا ہو جیسے، تو ایسے لگے گا کہ ہم اس دنیا میں رہے ہی کتنا تھے، کچھ کہا ہم نے کچھ کیا بھی تھا، بھول جائے گا انسان، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں دن کی شاید کچھ گھڑی ٹھہرا تھا
دن تو یہ ہے جو جا ہی نہیں رہا، سر پہ کھڑا ہے، سورج بھی کھڑا ہے، یعنی دن ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ ہے دن، تو میں دنیا میں کہاں رہتا رہا۔ تو پھر نبی علیہ السلام سے کہا گیا بلاغن، اے نبی علیہ السلام آپ کا کام پہنچا دینا ہے، یعنی اگر کوئی بات مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ٹھیک ہے، آپ پہنچا دیں، آپ خبردار کر دیں، ڈرا دیں کہ بے شک اللہ کا عذاب آنے والا ہے اگر تم اللہ کی طرف نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد یہ منہ پھیرتے ہیں یا بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ پھر فرما رہا ہے بس نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت صبر ہے اور صبر کا سبق ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پہ مشکلات نہ آئیں۔ یہاں جو سب سے بڑی چیز سیکھنے کی ہے نا اس آیت میں، وہ بات کر کے ہم ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندے نے 1 گھنٹہ صبر کیا، 2 گھنٹے صبر کیا یا 1 دن صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرتے تھے، لیکن یہاں جس صبر کا کہا جا رہا ہے نا وہ صبر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر کر کے تھک گئے اور اب ٹوٹ رہے ہیں، اب بس ہو گئی، اب اور صبر ہمت نہیں ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، اصل چیز ہی صبر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری بشارت صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر۔ کیا فرمایا؟ صبر۔ صبر سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں جس صبر کی بات ہو رہی ہے نا، میں وہ بات کر رہا تھا، جس صبر کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ صبر ہے کہ 10 سال 15 سال 20 سال صبر کرنا، انتظار کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اب بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اولاد نہیں ہوئی، 9 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، آخر بندے کا صبر ٹوٹ جاتا ہے نا، صبر ٹوٹ جاتا ہے نا، آخر وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ نہیں گئے کسی غیر کے پاس، نہیں گئے، لوگوں نے ان کو بڑی رائے دی کہ فلانے پیر کے پاس چلے جاؤ، ایک بار چکر لگا لو، یار کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کوئی شرکیہ کام نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ جاؤ۔ لیکن وہ ان کو میں نے دیکھا اللہ نے ان کو 10 سال بعد اولاد دی۔ کتنے سال بعد؟ 10 سال۔ صبر یہ ہے، 10 سال تک صبر کرنا، 20 سال تک صبر کرنا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے، یہ ہے صبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس صبر کا کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کم از کم 13 سال کروایا۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال کا صبر ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں زندگی گزاری اور ان کے مظالم برداشت کیے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ انہیں شہید کیا جا رہا ہے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی فیملی پر پوری پر ظلم تشدد کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے جہاں تم نے پہنچنا ہے، یعنی اس صبر اور برداشت کے بدلے اللہ کی جنت۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، اگر یہ زندگی واقعتاً اتنی اہم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اپنی زندگی بچانے کے لیے لڑو، اپنی زندگی بچانے کے لیے مر جاؤ، یہ بات کرتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ ظلم برداشت کرو، صبر کرو، کیونکہ آگے جو تم نے ملنے والا ہے نا تم یہ غم ہی بھول جاؤ گے،
پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی تکلیف بھی کاٹی تھی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، بھول جائیں گے۔ اللہ انہی مظالم کو قیامت کے دن ان کے لیے بہت زیادہ بڑے اختیارات کا ذریعہ بنا دے گا کہ انہیں جنت جب ملے گی سب بھول جائیں گے۔ تو یہاں جو صبر کا ذکر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہ مظالم سہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، یہ صبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ صبر۔ تو یہ صبر بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اسی بات کی تلقین فرمائی ہے کہ صبر نہ ٹوٹنے پائے۔ ایک بڑھیا کی اولاد فوت ہو گئی، بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر، اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اسے نہیں پتہ کون ہے، اس نے کہا او جی جاؤ جاؤ، تمہاری اولاد فوت ہوتی تو پتہ چلتا، مجھے یہاں نصیحت کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے چلے گئے۔ اچھا 1-2 دن گزرے، اسے صحابہ نے کہا تجھے پتہ بھی ہے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا اچھا اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر تھوڑی ہے، صبر تو غم کی شروعات میں ہوتا ہے، جب چنگھاڑ رہی تھی، گریبان چاک کر رہی تھی، وہ تھا صبر کا وقت۔ تو آج بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں نا، 100 چوہے مار کے بلی حج کو چلی، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ یعنی پہلے جو دن ہیں جب وہ چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو معاذ اللہ ایک قسم کا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، میرے ساتھ ہی یہ ظلم ہونا تھا، تو وہ وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو آئے جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ کی گود میں تھا، تو ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں رونے سے کب منع کیا ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، رحمت ہیں یہ اللہ کی طرف سے آنسو، جب یہ آنسو آتے ہیں بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہ رحمت ہے۔ میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ چیخو پکار ہے، وہ گریبان چاک کرنا ہے، وہ واویلا کرنا، عورتوں کا اونچی اونچی آوازوں سے پکارنا، اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ دکھ، غم، درد اور آنکھوں سے پھر آنسوؤں کا آ جانا، یہ تو بہترین چیز ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے آنسو نہیں آتے، جن کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، ان کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے، ان کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت وہ غم ان کے ریلیز نہیں ہوا آنکھوں سے، وہ آنسو بن کے نکلا نہیں، تو وہ غم ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، اثر کر جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ آنسو اللہ کی رحمت ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی ان کے ایمان لے آنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی کافر بخشا جائے یا کوئی منافق بخشا جائے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی عبداللہ ابن ابی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا اتار کے پہنایا، کرتا اتار کے دیا کفن کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا اس کے بیٹے کی ریکویسٹ پر، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کر کے فرمایا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں میں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے رب رب ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ یعنی آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کی محبت کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں حرام کام کا بھی کہیں ہم وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، رب تو رب ہے نا، پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کا 70 بار بھی جنازہ پڑھیں، اس بدبخت کو نہیں بخشوں گا میں، اس کا اور میرا معاملہ ہے، اب چھوڑ دیں اسے۔ دنیا جب تک سانس باقی تھی تب یہ پکارتا، مانگتا اللہ کو، اللہ کے آگے توبہ طائب ہوتا، تب ہم بخش دیتے، اب نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کیا سیکھنے کو ملا اس آیت سے، کہ صبر کرنا ہے، اور صبر بھی کتنا، 10-15 سال، 20 سال، 30 سال، حقیقت میں زندگی ہے ہی صبر کا نام، سمجھ رہے ہو؟